اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس دفعہ میری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعہ اور سورہ جمعہ۔ قرآن حکیم میں پروردگار نے سورہ جمعہ کے نام سے ایک پوری سورت نازل کی ہے، اور یہ جمعے کا جو مبارک روز ہے، جو تمام ایام کا سردار ہے، یہ ہر ہفتے ہمارے لیے ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی ہر ہفتے ہی جمعہ آ جاتا ہے۔ اور جمعے کا اتنا عظیم یہ دن ہے کہ پروردگار کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ مومنین کی، غریب مومنین کی عید ہے، اس طرح کہ جیسے انہوں نے حج کیا ہو، یعنی نماز جمعہ حج کے برابر کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار نے جو سورہ جمعہ نازل کی ہے، لیکن یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے جمعے کے اجتماع میں شرکت کی ہے، نماز جمعہ میں، جس میں خطبات جمعہ میں کسی عالم دین نے سورہ جمعہ کی تشریح بیان کی ہو، یا یہ بیان کیا ہو کہ سورہ جمعہ میں پروردگار نے کیا کیا راز بیان کیے ہیں؟ افسوس، میری عمر 52 سال ہے، مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے، لیکن بہرکیف میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ جمعہ کے حوالے سے جو پروردگار نے قرآن میں جو راز بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور یہ جو میری ویڈیو ہے، یہ صرف اس ویڈیو تک محدود نہیں رہے گی، انشاءاللہ ہر آنے والے جمعوں میں میں اس جمعے کو آگے بڑھاتا رہوں گا، ان کی آیات کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پروردگار نے کیسے عجیب و غریب راز اس میں بیان فرمائے۔ اور وہ بات آپ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ رسول خدا نے جو فرمایا، جس کا حوالہ میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے بالش پہ بالش۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پچھلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ اور یہود و نصارہ کی روش کیا تھی؟ یہود و نصارہ کی روش یہ تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔ سورہ بقرہ میں پروردگار نے فرمایا کہ ان کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو افسوس کہ یہ روش، کیونکہ صادق و امین رسول نے کہا تھا، یہ روش مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی کہ وہ بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ بھلا سورہ جمعہ پروردگار نے نازل کی ہے، تو اس کی آیات کو لوگوں سے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا راز چھپا ہوا ہے، اور پھر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ حق کو لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے اس سورے کے آغاز میں ہی پہلے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم کے بعد اپنی لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے عجیب و غریب آیت نازل کی، فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی پہلے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا هو الذی، میں وہ ہوں، بعث فی الامین رسولم، میں نے تم میں ایک رسول کو بعث کیا ہے، بعث بھیجا ہے، بعثا بھیجا ہے۔ پورا قرآن آپ کھنگالیے، غور کیجئے، قرآن کریم میں جتنے بھی دیگر انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن نے، کبھی بھی لفظ بعثا استعمال نہیں کیا، لفظ جعل استعمال کیا ہے کہ ہم نے بنایا۔ ارے بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ پروردگار نے اپنے نبی، یعنی ہمارے اور آپ کے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا میں نے بھیجا، یعنی پہلے موجود تھے تو بھیجا۔ باقی انبیاء کو بنایا، یعنی پہلے موجود نہیں تھے، بنایا۔ تو پھر کیا رسول نے اس کی تشریح نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ کنت نبیًا، میں نبی اس وقت بھی تھا کہ جب وبین آدم و ماء و تین، جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں بھی نہیں پہنچا تھا، میں پہلے ہی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم کی عظیم و عجیب شان پروردگار نے اس قرآن میں بیان فرمائی، لیکن کیا یہ آیات غور کرنے کے لیے نہیں ہے؟ افسوس کہ اس کے اوپر نہ غور کیا جاتا ہے، نہ عام مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے نبی کی کیا شان ہے۔
اللہ اکبر. آگے پروردگار نے فرمایا عجیب و غریب آیت ہے، آیت نمبر 3، آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو میں اے نبی آپ کے ساتھ الحاق کر دوں گا، آپ کے ساتھ ملحق کر دوں گا، کیونکہ میں عزت والا ہوں اور حکمت والا ہوں. تو جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو ان کے دل میں بھی فوراً خیال آیا کہ نبی کریم سے پوچھیں کہ آخری زمانے کے وہ لوگ کون ہوں گے جن کو پروردگار ہمارے ساتھ ملحق کرے گا. یعنی جیسے انہوں نے بدر میں بھی حصہ لے لیا، احد میں بھی حصہ لے لیا، رسول کے ساتھ حج کیا، اللہ اکبر، تو فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخری زمانے کے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ خاموش رہے. اور یہ میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر نوٹ کریں آپ، 4897، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، پورا چیپٹر باندھا ہے، اور اس باب کا نام ہے باب فضیلت فارس، اور یہ چیپٹر امام مسلم نے بھی باندھا ہے. اللہ اکبر، یعنی فارس کی فضیلت. تو رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا خاموش رہے یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے جناب سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اس کی قوم ہے، یعنی فارس کی قوم ہے، ایرانی قوم ہے، اور فرمایا کہ اگر ایمان زمین سے اٹھ کر ستاروں میں بھی چلا جائے تو یہ قوم وہاں سے بھی ایمان کو لے آئے گی. اللہ اکبر. آپ سے سوال کرتا ہوں، آخر یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے. کیوں اس حدیث کو مسلمانوں سے چھپایا جاتا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے، آخر کیوں؟ کیونکہ اس میں فارس کی فضیلت بیان ہو گئی ہے، اور فارس یعنی ایران میں جو قوم ہے، وہ قوم کون سی قوم ہے؟ وہ وہی تو قوم ہے جس نے باطل کے آگے، امریکہ کے آگے سر نہیں جھکایا، جو اتحاد بین المسلمین کی قائل ہے. اور یہ وہ قوم ہے جو رسول خدا کے اس ارشاد پر عمل کرتی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اور اہل بیت ہے. اگر تم ان دونوں سے متمسک ہوئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو خدا را اس عظیم قوم کی فضیلت کو جو رسول خدا نے بیان کی ہے کس لیے عام مسلمانوں سے چھپاتے ہیں؟ خدا را رسول کریم کے ارشادات کو مسلمانوں سے نہ چھپائیے، مسلمانوں کو بتائیے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، اختلافات ختم ہو سکیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھ سکے. اب اور بھی بہت سی چیزیں اس صورت میں موجود ہیں. آج کے لیے میں اتنا اکتفا کرتا ہوں. اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں سورہ جمعہ کی ہم مزید آیات کی تشریح کریں گے اور دیکھیں گے کہ پروردگار نے کیسے عجیب و غریب راز اور دنیا میں کامیابی کے راز، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس سے سبق لینے کے راز کس طریقے سے کھول کے اس عظیم صورت میں بیان کیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.